بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 جولائی ہے، اتوار کا دن، عید الاضحیٰ کا پہلا دن، اور شام کا وقت ہے۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ، نئے شعر کے ساتھ اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حسب معمول حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور سب سے بڑھ کر آپ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ اللہ کرے آپ اور آپ کے بچوں کی زندگی میں ایسی ہزاروں خوشیاں بھری عیدیں آئیں۔ عید ضرور منائیں، مگر یہ قربانی کی عید ہے، اور قربانی کیا ایک جانور ذبح کر دینے کا نام قربانی ہے؟ اور وہ قربانی اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ کیا دنیا کے لیے دکھاوا نہیں ہے کہ اسے اپنے فریزر میں بھر لیں اس کے گوشت کو، بجائے اس کے 3 حصے کرنے کے دین کے مطابق، دینی ہدایات کے مطابق، سونے آقا کی سنت کے مطابق اس کے 3 حصے کر کے ان کے حقداروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ قربانی کسی اور چیز کا نام ہے۔ قربانی اظہار یہ وہ جذبہ ہے جو ایک رتبے، ایک مرتبے، ایک عظمت کا نام ہے، ایک شان کا نام ہے، جس سے ہم نہ بلد ہیں نہ واقف ہیں۔ اگر ہم قربانی کی روح کو نہیں سمجھتے تو پھر اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس پہ پیسے ضائع نہ کیا کرے۔ اگر ہم نے اس کی قربانی کی روح کو نہیں جاننا، سمجھنا نہیں، سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کرنی، اسے پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، اور اس پہ عمل نہیں کرنا، تو پھر خود ہی اسے کاٹ کر فریزر میں بھر لینا اور پھر 1.5 مہینہ تک اسے کھاتے رہنا، یہ قربانی نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ اسے قربانی نہیں کہتے۔ حسب وعدہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے دل و دماغ میں اس وقت قربانی سے ریلیٹڈ، لفظ قربانی سے جڑی ہوئی کئی کہانیاں آ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایک کر کے آج دوسری کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ پچھلی کہانی بھی قربانی سے متعلق کی تھی، اور آج بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل بھی آپ کو قربانی سے متعلق ہی جڑی ہوئی ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی کچھ اس طرح سے کہ ایک بندہ کسی بستی میں، پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں، کسی آبادی میں، قصبے میں، شہر میں رہا کرتا تھا۔ اس نے کسی اپنے گلی محلے کے کسی بندے سے، نام نہاد عالم سے، نام نہاد عالم دین سے، نام نہاد مولوی سے مسئلہ سن لیا اور اس کی ہدایت کو پلے باندھ کر ترک دنیا کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کر، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر، جس کی انہیں ضرورت تھی، اس بندے کی، اس کی موجودگی کی، اس کی کمائی کی، اس کی خدمات کی ضرورت تھی، مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نے گھر سے ایک ٹوپی مسلح اور ایک لوٹا پکڑا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جا کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، اس میں بیٹھ کر صرف ایک ہی کام 24 گھنٹے کیا کرتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ اللہ، نماز پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، سو جانا، اٹھ جانا، نماز پڑھنا۔ اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اب مکمل طور پر دین پہ عمل درآمد کر رہا ہوں، دینی ہدایات یہ ہیں جو اب میرے سامنے آئی ہیں۔ ساری زندگی میری اندھیرے میں گزری ہے، صحیح رستہ دین کا یہ ہے جو مجھے گلی محلے کے کسی بندے نے میرے کان میں ڈال دیا، اور میں نے اپنے پلے ٹکا کے اسے باندھ لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اصل یہی زندگی، یہی دین، دینی ہدایات کا منبع ہے، ذریعہ ہے، سورس ہے۔ خیر، اب کیا تھا؟ جب اس حالت میں آپ بیٹھے رہو گے، وہ بیٹھا رہا 2 دن 4 دن، اب پیٹ میں بھوک لگی، چوہے ناچنا شروع ہوئے، انتڑیوں نے قل ہو واللہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اب سوچ میں پڑ گیا کہ میرے لیے اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کی نعمت و برکات ابھی تک میرے اوپر نازل کیوں نہیں ہوئی؟ دل میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ اب تک تو میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو چکی ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ میں صرف تسبیح پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، دیٹس آل۔ یہی کام ہے، یہی دین ہے، یہی دنیا داری ہے، یہی دینی روح ہے، یہ سمجھ کر عمل کر رہا تھا۔ اور بتا کس نے دیا؟ محلے کے کسی
नामवर रहनुमा ने उसे बता दिए और उस पे अमल करने बैठ गया। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज मिस कर गया, कौन सी बुनियादी गलती कर गया। खैर, वो बैठा बैठा सोच रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था कि पास से एक शाही फौज का, बादशाह की फौज का घोड़सवार काफला गुजरा। उन सारे सिपाहियों ने सर से पांव तक जो लिबास पहना हुआ था उसमें सोने, हीरे और जवाहरात और मोती जड़े हुए थे। कीमती लिबास था, सर से लेकर जूते तक। अपने घोड़ों पे बैठे हुए और शानो शौकत के साथ एक से दूसरी जगह जा रहे थे और ये हसरत के साथ उनको देख रहा था, ये बंदा बैठा हुआ तस्बीह फेरते हुए। और क्या रहा था, दिल में, ज़हन में ये ख्याल क्या आया? ख्याल ये आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला से, खालिक कायनात से मुखातब होकर कहने लगा, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मैं तेरा बंदा बन गया हूं, खालिस्तन तेरा हो गया हूं। मैं अब तेरे सिवा कोई काम नहीं करता। तू और तेरी याद ही मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है। इसके बावजूद तू मुझे अपने ऊपर नेमतों की बरसात नहीं कर रहा। अगर तुम्हें अपने आप को, अपने गुलामों का ख्याल रखना नहीं आता तो ये दुनियावी बादशाह से ही सीख लो। ये जिसके गुलाम जा रहे हैं, देखो सर से पांव तक हीरे, सोने के जवाहरात और कीमती मोतियों से लदे और अटे पड़े हैं, लदे हुए हैं। अपने गुलामों की कदर करना, अपने गुलामों के ऊपर नेमतों की बरसात करना इस दुनियावी बादशाह से ही सीख लो कि अभी तक आपने मुझे अपनी नेमतों से नहीं नवाजा। ये ख्याल था जो उसके दिलो दिमाग में छा गया। सोचता रहा काफी देर तक बैठे बैठे। अब अगला दिन फिर बाहर निकलकर तस्बीह पकड़ के बैठा हुआ था और अब की बार उसके पास एक बारीश बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में मलबूस घोड़े पे बैठा हुआ आया। उसके पास उसने घोड़ा रोका और उसका हाथ पकड़कर घोड़े के पीछे अपने पीछे घोड़े के ऊपर बिठा लिया। उसको चलते चलते ले गया बादशाह सलामत के महल में, हवेली में। जब वहां जाकर उसे एक मंजर दिखाया, उसे कहा, इसे गौर से देखो, ये लोग कौन हैं, ये घोड़े कौन से हैं और घोड़ों के ऊपर पड़ी हुई लाशें किनकी हैं, इनकी शक्लें देखो। उस आदमी ने, जिसने तर्के दुनिया की थी, तस्बीह पढ़ रहा था, उसने गौर से देखा और उसकी रूह कांप गई। उसने क्या देखा कि किसी सवार का बाजू कटा हुआ है, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी के 3 टुकड़े हुए। पूरी की पूरी हवेली खून से अटी पड़ी है, भरी पड़ी है और कोई भी सवा सबूत अपने घोड़े पर सवार नहीं है। वो जो सारे लोग शाही फौज के थे वो सारे के सारे टुकड़ों में बटे हुए थे। अब वहां खड़े खड़े उस बुजुर्ग ने, सफेद पोश ने, सफेद दाढ़ी वाले ने उससे ये कहा कि मुझे ये बताओ कि तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिला किया कि या अल्लाह, अपने गुलामों की कदर करना इस दुनियावी बादशाह से ही सीख लो, इससे सबक हासिल कर लो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इनको ये जो अनायात मिली हैं, जो इनको सहूलियात मिली हैं, जो इनको दराजात मिले हैं, उनके लिए ये, उनके इवज में उनके लिए पहले ये इस तरह की कुर्बानी देते हैं जिस हालत में तुमने इसे देखा, इनको अब देखा, देख रहे हो, और अब तुम्हें पता चला कि वक्त के बादशाह ने इनके ऊपर अपनी इनायात और इनामात, करामात की बरसात क्यों की हुई है। उसकी वजह ये कुर्बानी है, ये इजहार का जज्बा है, ये इनका रवैया है अपने मालिक से, वफादारी का, प्यार का, मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है, और वो है जज्बा इजहार और कुर्बानी। अब आओ मेरे साथ। उसको दोबारा घोड़े पे बिठाकर वापस उसकी झोंपड़ी की तरफ ले गए वो बुजुर्ग, और जाकर वहां बैठकर उसे ये कहा, अरे अल्लाह ने तुम्हें हवासे खमसा, 5 हवास दिए हैं, हिस्से दिए हैं, नेमतें दी हैं। कौन कौन सी?
سننے کی طاقت دی ہے، کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، اور محسوس کرنے کی حس پانچویں دی ہے۔ 5 حصے عطا کی ہیں، کس لیے؟ کہ تم ان سے کام لو۔ اللہ نے ان 5 حصوں نعمتوں کے ساتھ ساتھ تمہیں تندرستی دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، جوانی دی ہے، انرجی دی ہے، طاقت دی ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی اثار کے، بغیر کسی عمل کے تمہیں عطا کر دی گئی ہیں، بغیر مانگے دے دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے۔ کیا تم نے خالق کائنات، مالک کائنات کے لیے اپنے دل میں قربانی کا، اثار کا وہ جذبہ کبھی دیکھا ہے جو ان سپاہیوں میں دیکھ کے آئے ہو؟ اور پھر مخلوق کائنات کے لیے اس کی طرف تو تم پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے لیے قربانی کا جذبہ، اثار کا جذبہ، ان کے لیے خدمت کا جذبہ، یہ ساری چیزیں جب تک تم ادا نہیں کرتے، تم کرتے نہیں ہو، تو یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی، بغیر مانگے، بغیر معاوضے کے دی ہوئی یہ نعمتیں، ہاتھ، پاؤں، صحت، آنکھیں، ناک، کان، دانت اور دل، دماغ، تندرستی، اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کی تم ناشکری کر رہے ہو۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے۔ اب دیکھو نا کہ اللہ نے ہمارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ آج میرے امتیوں سن لو کان کھول کے کہ تمہارے لیے ہدایت کے 2 چشمے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ نمبر 1 قرآن مجید فرقان حمید، اور نمبر 2 سننا۔ اس تقریر میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے لیے میں نام نہاد مولوی بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کی بات سن لینا، مان لینا، پلے باندھ لینا، مگر قرآن کو پڑھنے کی زحمت نہ کرنا، حدیث کو، سنت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق لوگ جو تمہیں بتائیں وہ تو آپ مانو، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھا ہے، بدقسمتی سے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کو آج ہم نے خوبصورت لحاف میں، خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر، بڑے ادب و احترام کے ساتھ خوشبو لگا کے ان کو گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ 3 مقاصد۔ پہلا مقصد یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی جادو ٹونا نہ ہو۔ دوسرا مقصد قرآن رکھنے کا کہ ہمارے گھر میں کسی جن بھوت کا آنا نہ ہو، آمد نہ ہو جائے۔ اور تیسری یہ کہ ہمارے گھر میں بیماریاں نہ ہوں، پریشانیاں داخل نہ ہوں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی موجودگی کا، اس کے نزول کا مقصد یہی تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ یا یہ تھا ہمیں کبھی توفیق ہوئی ہے کہ ہم اسے پیار سے، محبت سے پڑھ کر کم از کم 1 صفحہ روزانہ پڑھ لیں؟ اور اگر پڑھیں گے بھی، اول تو پڑھنا ہی نہیں، کھولنا ہی نہیں، اسے گھر میں سجا کے رکھنا ہے، اس کی عزت اور احترام بڑا کرنا ہے، مگر اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنی، اس سے جذبہ اثار اور جذبہ قربانی کی روح کو نہیں سمجھنا، ان کے ذریعے سے قربانی کے جذبے کی تہ تک پہنچے بغیر قربانی کے لفظ کو اپنی زبان پہ سوار کر لینا اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تشریح کرتے رہنا، یہ ہمارا المیہ ہے۔ یہ اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کی بپتا ہے، ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے۔ اول تو ہم قرآن کو کھولیں گے نہیں، اور اگر کھولتے ہیں تو انگلی پھیرتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، ککھ نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو تیسری شکل دیکھ لیں بدقسمتی کی کہ اس پہ غور نہیں کرتے، جبکہ اسی قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دین پر، قرآن پر، حدیث پر غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو اسے،
لیکن ہم نے اسے صرف بھوت پریت اور مصیبتوں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ادب احترام کے ساتھ خوشبو لگا کر گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، مگر نہ تو پڑھنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور نہ اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، بلکہ دائیں بائیں سے سنی سنائی باتوں پر زیادہ عمل کرنا، ان کو سچا سمجھنا ہے۔ جو لوگ ہمیں اپنے اپنے فقہ کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے فرقے کے مطابق ہمیں جو جو کچھ بتاتے جائیں گے، ہم صرف اس کو پلے باندھیں گے، لیکن جو ہدایت کا منبع ہے، اصل سورس ہے، اصل ذریعہ ہے، اس کی طرف نہ لوٹنا، یہ انسانی نوع انسانی کی بدقسمتی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مسجد کی طرف آؤ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو ایمان والو سنو، خرید و فروخت بند کر دو اور فوری طور پر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے، تمہارے اپنے فائدے میں ہے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں یہ فرما دیا کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں مساجد میں ڈیرے ڈال کر نہ بیٹھنا، بلکہ اللہ کی زمین پر رزق کی تلاش کے لیے بکھر جاؤ، پھیل جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ دینی ہدایات ہیں، یہ قرآنی ہدایات ہیں، یہ میرے اللہ کی اور میرے سونے آقا کی زندگی کا نچوڑ اور نمونہ ہے، نہ کہ اس بندے نے جو اپنا لیا ترک دنیا کر کے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت چھوڑ کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر، اپنی دنیا داری سے روگردانی کر کے، ترک دنیا کر کے، تارک دنیا ہو کر جا کر جنگل میں بیٹھ جائے اور پھر یہ توقع کرنا کہ چھت پھٹے گی اور اوپر سے پکے پکائے مختلف انواع و اقسام کے کھانے میرے لیے آئیں گے، اسے آپ عقل مندی تو نہیں کہہ سکتے، کوئی اور نام جو آپ دینا چاہیں وہ دے لیں۔ بات ہو رہی تھی قربانی کی، جذبہ قربانی اور اظہار کی، اور وہ ہمیں قرآن سے ملے گا، سنت سے ملے گا، محلے داروں کے دائیں بائیں سے، کم علم لوگوں کے کہے کہائے میں آ کر، سن سنا کر جن مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں۔ اصل چیز قرآن ہے اور دوسری چیز سنت ہے۔ خدا کے واسطے ان کے ذریعے سے قربانی، جذبہ قربانی اور جذبہ اظہار کو، اس اینک کو لگا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ قربانی ہوتی کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے، کس چڑیا کا نام قربانی ہے۔ جذبہ قربانی اور جذبہ اظہار ہے کیا، اس کی روح کو تو سمجھ لو۔ کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں آپ سب لوگوں سے دست بستہ پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ میری باتوں سے اتفاق کریں، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی عالم فاضل مفتی قاضی نہیں ہوں، ایک عام سا کم عقل آدمی ہوں، اور آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں عقل کل نہیں ہوں۔ میں نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا، جو سمجھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جی، آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال۔ لیکن پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کتنے دن بعد ان کو دریا میں بہا دیا گیا تھا، یعنی جب ان کو دریا کے سپرد کیا گیا ان کی والدہ محترمہ نے، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنے دن تھی؟ تو اس کا جواب ہے جی 3 دن۔ 3 دن کی عمر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ان کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا گیا، اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جی، آج کا سوال نوٹ فرمائیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے شاعر کا نام بتائیں جو صحابی تھے، اس صحابی کا نام بتائیں جو اسلام کے پہلے شاعر گزرے ہیں۔ امید ہے آپ کچھ لوگوں کو اس کا جواب آتا ہوگا، اگر نہیں آتا تو کل اسی وقت میں آپ کو بتا دوں گا۔ جی، تو آج کے پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ ہے آج کا شعر۔
جی آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے برسات تیز ہو۔ کیا سمجھے؟ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ آپ سب کا اور میرا رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔